نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ عبس کی آخری آیات قیامت کا ایک بہترین نقشہ پیش کرتی ہیں کہ کس طرح لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے۔ ہم سب کو بھی اپنا مقام آخرت میں دیکھنا چاہیے۔ دنیا میں تو میک اپ کر کے اور مختلف طریقوں سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف عمل کی خوبصورتی ہی چہروں پر آئے گی، جو دلوں میں ہوگا وہی چہروں پر آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم زیارت قبور کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ جب اپنے رشتہ داروں کو دفن کر کے آتے ہیں تو پھر ان کے غم میں روتے بھی رہتے ہیں اور پھر بار بار ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے آداب نہیں جانتے۔ تو یہ آداب جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قبرستان کیوں جا رہے ہیں۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قبرستان کیوں جائیں، وہاں کیا کریں اور اپنے لیے کیا کریں، ان کے لیے کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان قبرستان جائے تو اپنی نیت کو درست کرے، اور نیت یہ ہو کہ مردوں کے لیے دعا اور استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے اپنی آخرت اور موت کو یاد کرنا ہے اور عبرت حاصل کرنی۔ ہم عام طور پر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے گھروں کو تو سجاتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اس گھر میں بھی آنا ہے۔ تو جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس میں انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کوئی پیس آف لینڈ خرید لیتے ہیں تو پھر وہاں آپ اگر کبھی نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو یاد بھی نہیں آتا کہ کچھ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہی آپ کا کوئی خالی پلاٹ ہے تو جس وقت بھی آپ کی نظر پڑے گی آپ فوراً سوچیں گے کہ اچھا میں نے اس پہ بھی گھر بنانا ہے، یا اس کو سیل کرنا ہے، یا اس کو کچھ بھی کسی کام لگانا ہے۔ تو جو چیز نظر آتی ہے اس کا انسان کو ہمیشہ ایک خیال رہتا ہے، احساس رہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی طرف انسان کی پھر توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو قبرستان کو بار بار دیکھنے سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی رہتی۔ اور آپ سب اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ الہدا کے چونکہ نیبرہڈ میں قبرستان ہے، اور آپ میں سے ہر ایک آتے جاتے یا جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ بھی اپنی کھڑکیوں سے سامنے قبرستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ قبروں کو دیکھیں تو پہلی چیز یہ کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کو سلام کریں جیسے کہ ہمیں ایک مسنون دعا سکھائی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کی تیاری کر لو۔ تو ہم سب کو بھی اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی تیاری کا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ گھبرا گئے۔ برا بن عازب سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی۔ آپ نے پوچھا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بھائیو، اس دن کی تیاری کر لو۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ ہم قبرستان کو دیکھ کر روئے ہوں، اور اتنا روئے ہوں کہ ہمارے آنسو زمین پر پڑے ہوں اور اس کی مٹی گیلی ہو گئی ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرہ۔
میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ زیارت کیا کرو۔ قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا البتہ بےہودہ بات نہ کہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بےہودہ بات نہ کہنا؟ یعنی وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ شروع میں یہ بات منع کر دی گئی تھی کیونکہ شرک کا دروازہ بند کرنا تھا، لیکن اب زیارت کیا کرو کیونکہ اس میں عبرت ہے، اور ایسی بات نہ کہنا جو رب کو ناراض کر دے۔ مومن کسی بھی موقع پر اور خاص طور پر قبرستان جا کر اس کو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان سب کی آپ کو لسٹ بنانی چاہیے۔ مثلا لوگ وہاں جا کر کیا کیا کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور ان سب چیزوں کے کرنے سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں پیچھے بتائی بھی جا چکی ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، کچھ کہنے کی باتیں جو نہیں کہنی چاہیے، اور جن میں خاص طور پر مردوں سے باتیں کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا اور ان کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے آگے جھکنا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا پھر کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، علامہ البانی کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں جب منع کیا گیا تھا تو عورتوں اور مردوں سب کو منع کیا گیا تھا، اور جب اجازت دی گئی تو بعد میں عورتوں کو بھی اجازت دے دی گئی تھی، تو عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یعنی یہ نہیں کرے کہ وہ وہاں جا کر رونا دھونا شروع کر دیں اور بے ہوش ہونے لگیں اور دوسروں کو ایک مصیبت میں ڈالیں، اور چیخو پکار سے بھی وہاں بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی تو وہ خوشی اور غم کے موقع پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں، زور سے آوازیں نکالنے لگتی۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں جا کر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو پریشانی ہو، یعنی صرف کرنے والے کو نہیں بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پریشانی ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی صبر سے کام لو۔ حضرت عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں، میں نے دریافت کیا ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے بھائی کی قبر سے۔ یہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کی روایت ہے، یعنی عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جب وہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی کہ ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا، کیونکہ عورتوں کو بھی آخرت کی تیاری اور آخرت کا احساس کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مردوں کو۔ اگر عورتیں باقی ہر جگہ جا سکتی ہیں تو قبرستان بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ قبرستان جانے کے تقاضے پورے کرے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی رخصت دے دی تھی، یعنی آپ نے اجازت دے دی تھی کہ عورت جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں جن میں سے نمبر 1 ہے کہ عورت اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھی، میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے شوہر اور والد ہی تو ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر ہی گئی۔ اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ مردے جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور عورتیں مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس جگہ پر حضرت عمر کے وجود کی وجہ سے حیا محسوس کرتی تھی، یعنی بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد سامنے ہی ہو، بعض خواتین پردہ کر کے بھی اتنا زور سے ہنستی ہیں یا مردوں سے اتنے فریلی بات کرتی ہیں کہ حیا کے سارے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں۔ تو برقع یا پردہ یا حجاب یا گاؤن اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس میں ایسی فریڈم اختیار کر لے کہ جس کے بعد وہ پھر ہر وہ کام کر جائے جس سے روکا گیا ہے۔ حیا جو ہے وہ دل کا حیا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر کا بھی ہے، تو انسان کو جہاں بھی محسوس ہو کہ یہاں پر
نامحرم موجود ہیں یا غیر مرد موجود ہیں، تو وہاں خود بخود اپنے رویے، اپنی آواز، اپنی باقی چیزوں پر کنٹرول کرے. پھر یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جانے کا اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو. بلا شبہ ان کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے. یعنی انسان قبر کو دیکھ کر فوراً جو سوچتا ہے پہلی بات وہ یہ ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، میرا بھی یہی ٹھکانہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر انسان کسی کے ساتھ جائے تو وہاں بیٹھ کر عذاب قبر کا تذکرہ کرے اور قبر کے احوال کے بارے میں ضرور جانے اور اس کا مذاکرہ کرے. جیسا کہ ہم نے برا بن عازب کی روایت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آنسو بھی بہائے اور پھر قبر کے احوال کا بھی ذکر کیا. برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے. ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے. پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو، اور آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب انسان قبرستان جائے تو وہاں پر عذاب قبر سے پناہ مانگے، مردوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ قبر کو دیکھتے تو بہت روتے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. اور ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی وجہ سے روتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے. پھر یہ ہے کہ قبرستان میں بھی علم کی بات بتانی چاہیے. جو لوگ ساتھ جائیں ان کے ساتھ کوئی علمی بات شیئر کرنی چاہیے. مثلا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. یہ وہی مشہور دعا ہے نا جو قبرستان داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون. پھر فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے، یعنی بعد کے دور میں آئیں گے جیسے ہم لوگ ہیں. آپ نے فرمایا بھلا تم دیکھو اگر کسی شخص کی سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مکس ہو جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں میں سے ان کو نہ پہچان سکے گا؟ یعنی کیا وہ اپنے ان گھوڑوں کو بلیک ہارسز میں سے نہیں پہچان سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب آئیں گے تو وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا. اور سنو بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو یہ بات آپ نے قبرستان کے قریب یا قبرستان کے اندر لوگوں کو سکھائی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان لوگوں کو سکھانے کا، تعلیم دینے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دے. پھر یہ ہے کہ انسان کو وہاں زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس دلانا چاہیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو، جیسے ظہر کی نماز کے بعد سنت یا نفل. لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر نوافل کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بعض لوگ تو سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور روزانہ ہی چھوڑ دیتے ہیں.
اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ انسان مستقل طور پر سنتیں چھوڑ دے. اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری ہو تو دیر سے بھی پڑھی جا سکتی. تو جن سنتوں کو ہم ویلیو نہیں کرتے، جو قبر میں جانے والے ہی نہیں، فوت ہونے والے، اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ قبر سے واپس اگر نکلے تو دنیا میں سے کسی چیز کی طرف نہ دوڑیں، کسی بھی چیز کو حقیر سمجھیں اور ان سنتوں کی طرف لوٹ آئیں. یعنی ان نوافل کو یا سنتوں کو پڑھ لیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے روز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی ویلیو ہے، کتنی زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی اگر انسان کو اس وقت صرف اور صرف اتنا وقت دیا جائے، اتنا چانس دیا جائے کہ وہ وہاں سے نکل کر کوئی ایک کام کر لے، تو وہ دوڑ کر بھاگ کر کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو موقع ملے؟ تو آپ کیا کریں گے کہ اگر مثلاً آپ کو ٹیچر کہے کہ اچھا آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں بریک کر لیں، تو ہم سب دوڑیں گے کچھ کھانے کی طرف، کچھ سامان کی خرید و فروخت کی طرف، کچھ اور چیزوں کی طرف. لیکن کس قدر ضروری ہے کہ ہم دوڑیں 2 رکعت نماز کی طرف، یا جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم نوافل شروع کر دیں، چاہے سفر میں ہے، راستے میں ہے، کوئی بھی وقت ہے جہاں موقع ملے. کیونکہ یہ 2 رکعتیں زیادہ کام آئیں گی قبر میں بنسبت ان چیزوں کے جنہیں ہم سمیٹ رہے ہیں. یا پھر قرآن مجید کے کچھ حصہ پڑھ لیں یا کوئی اللہ کا ذکر کر لیں. حسب موقع کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کی تیاری جاری رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں قبرستان کے اعتبار سے ممنوع ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت سے قبرستان جانا، کیونکہ جو کام انسان زیادہ کرنے لگتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی. جیسے آپ کو میں نے بہت زیادہ میرا جینا مرنا اور روز کلاسز لے کے 2 گھنٹے پڑھایا تو آپ لوگ تھک گئے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب چھٹی ہو جائے، فارغ ہو جائے ہم. تو کتنی بھی ویلیوبل چیز ہو، انسان کو اگر کثرت سے ملنے لگے تو وہ اس کی قدر یا قیمت کھو دیتا ہے. پھر جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی تو پھر کہتا ہے وہ چیز ہوتی. مثلا بارش زیادہ ہو جائے تو ہم سب تنگ آ جاتے، ہم کہتے ہیں کس دن سورج نکلے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو بھی کام ہو اس کے اندر اعتدال رکھیں تاکہ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. تو قبرستان میں بھی بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوارات القبور کی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پہ لعنت فرمائی. تو لوگ اس کو جنرلائز کر کے ان کو بالکل ہی نہیں جانے دیتے خواتین کو. تو ایکچولی اس میں اصل حکم کیا ہے کہ کثرت سے جانا منع ہے، کبھی کبھار جانا منع نہیں. اسی طرح قبرستان کو تفریح گاہ بنا لینا یا وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا یا پھر کچھ اور مشاغل کا اڈا بنا لینا، یہ سارے طرز عمل جو ہیں یہ ممنوع ہے اور ان سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ قبرستان یا کسی مزار یا مقبرے پر دور سے سفر کر کے جانا یہ بھی ممنوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کا اہتمام نہ کیا جائے. مسجد حرام، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی. تو ان 3 مسجدوں کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں، یعنی یہ سوچ کے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یہ ضرور وہیں پر ہی جا کے نماز پڑھنی چاہیے. تو مزاروں پر یا ان کے اوپر جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان میں شرکت کے لیے زائرین کا آنا اور ایک پورا شغل کرنا، یا جن کو سالانہ عرس کا نام دیا جاتا ہے اور پھر بعضوں کو چھٹی بھی کر دی جاتی ہے اس کی مناسبت سے، تو یہ تمام چیزیں بدعات میں شامل ہیں. اور جیسے ہمارے یہاں عام طور پر جب ایسے عرس ہوتے ہیں تو پھر ارد گرد ڈھول دھمال اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، قبرستان پہ چادروں اور پھولوں سے سجاوٹیں کی جاتی ہیں، خرید و فروخت کے لیے وہاں پر دکانیں اور بزنس شروع کر لیے جاتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں یعنی گانے بجانے کا بندوبست، طرح طرح کے کھانوں کی تیاری. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ایک پکنک بن جاتا ہے. اور اس سے قبرستان کا یا کسی قبر کا احترام پامال ہوتا ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے قبر کے پاس جانا چاہیے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا کہ مردے کے لیے بخشش کی دعا اور اپنے لیے عبرت. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک رسم بنا لیا گیا اور لوگ ان رسموں کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قدردانی کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہ ایسی قدردانی کرے ان کو بے دین بھی قرار دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ.
اور نہ میری قبر کو عیدگاہ بناؤ. لا تجعلوا قبری عیدا، واضح الفاظ ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں عبادت کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو. اس کے برعکس قبرستان کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے، اور پھر وہاں پر تلاوت قرآن وغیرہ کی بجائے گھر میں تلاوت کرے، درود شریف پڑھے تو وہ انسان کو اجر ملے گا. اور درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ان کے روضے پہ جا کے نہیں پڑھنا ہوتا، گھر میں بھی اگر انسان پڑھے تو آپ کو پہنچ جاتا ہے. کیونکہ درود شریف دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا ہے. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا. تو قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے. اور آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت بھی یہ کام نہ شروع کر دے، اور آپ نے اپنی قبر کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا. اور پھر فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. ایک اور حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے، یعنی واش روم کے یا باتھ روم کے، جہاں انسان نہاتا ہے. ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عبادت نہیں کرنی چاہیے. ادروائز ساری زمین پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں نفل نہ پڑھے جائیں بلکہ گھر پہ پڑھے جائیں. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اگر دو قبروں کے بیچ میں خالی جگہ بھی اور وہاں کو مصلی ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سامنے بھی قبریں ہوگی، اور اس طرح انجانے میں انسان قبروں کو سجدہ کر رہا ہوگا جو کہ شرک میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید کی کسی آیت سے قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھنے یا نمازیں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اس کے بالکل برعکس بات ملتی ہے. اگر یہ تلاوت وہاں کرنا اور مسجد پہ کسی مولوی صاحب کو بٹھا دینا اور ختم کروانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام ایسا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے. اور خصوصاً جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب وہ قبر کی زیارت کرے تو کیا کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. اور انہوں نے بھی وہاں ان کو کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا یا قرآن کی کوئی اور دوسری سورت پڑھنا نہیں سکھائی تھی. تو اگر قرات مشروط ہوتی تو آپ نہیں چھپاتے، آپ اس بات کو واضح کرتے. پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو آپ ضرور بتاتے کہ یہ پڑھیں جا کے وہاں. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول جائیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھنی چاہیے، قبرستان میں نہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ قبروں کی تعظیم، اس کا کیا دائرہ کار ہے، کیا حدود ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قبر والے سے نہیں، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اگر آپ میت کے لیے بھی دعا وہاں کر رہے ہیں تو رخ قبلے کی طرف ہو، قبر کی طرف نہ ہو، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، قبر والوں سے نہیں مانگ رہے. وہ تو خود بےچارے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی حاجت ہو تو اس میں بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اس وقت میں ان سے کہوں کہ یہ بڑے نیک صاحب تھے کہ وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر وہ نیک تھے تو آپ بھی نیک بن جائیں تاکہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں. تو جو درد آپ کے دل میں ہوگا اپنے لیے کچھ مانگنے کو، تو وہ کسی اور
کے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ اس تڑپ اور اس تکلیف کے ساتھ تو وہ آپ کے لیے نہیں پکارے گا اللہ کو، یعنی اس کے دل کو لگے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو دیکھے گا، آپ پہ رحم آئے گا، یا پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے لیے رحم کے کچھ جذبات کا اظہار کر دے گا، ایک آدھ دفعہ دعا کر دے گا، لیکن مردہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے خود یہ کام کریں اور اللہ کو راضی کر لیں. اگر وہ نیک تھے تو کیا آپ کو نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے. وہ اگر اللہ کے قریب تھے تو ہم کیوں نہ قریب ہوں؟ ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے، اور تمہیں کوئی بھی اللہ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے. آپ دیکھیے کہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 22 کتنی زبردست ہے. جو لوگ بھی اصرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں، یا وہ سمجھتے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ سے زبردستی بنوا لیں گے، تو یہ آیت ان کو سنا سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی ایک ذرے جتنی، ایٹم جتنی چیز کبھی مالک نہیں ہے، اس کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑی چیز سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت سی ایسی جگہ ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سراسر شرک ہے. ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور آپ سب کو ان آیات کو جمع کر لینا چاہیے. اسی حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ کہا کرو جو صرف اللہ چاہے، یعنی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر اللہ ہی کو کیوں نہ پکارے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. پھر قبروں پر قربانی نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر جانور ذبح کرنا اور پھر ان کا گوشت بانٹنا یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں. عقر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور ذبح کرتے تھے، اس کا نام عقر ہے. یہ عبد الرزاق کی رائے ہے. پھر احترام کی حد، مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے. بشیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان سے مروی ایک حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آئے. اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا. آپ نے فرمایا اے جوتوں والے افسوس تم پر، انہیں اتار دو. اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جوتے اتار کر پھینک دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر چلنے کے مقابلے میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے سی لوں. اسی طرح سر بازار قضاء حاجت کرنا اور قبروں کے درمیان قضاء حاجت کرنا میرے نزدیک برابر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قضاء حاجت کو اس کے برابر قرار دیا کہ کوئی شخص بازار میں سڑک پر سب کے سامنے کوئی ایسا کام کرے. پھر یہ کہ قبروں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی انگارے پہ بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھے. عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ نیچے اترو، اس قبر والے کو تکلیف نہ دو. پھر یہ کہ وہ قبرستان جو وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہ بھی ان کے احترام کے خلاف ہے. وہاں پر سنجیدگی ضروری ہے. اور پھر دعائیں پڑھنی چاہیے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو.
بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، چھوٹے چھوٹے فرق ہیں اس میں، کہیں من المؤمنین ہے، یہاں پر قوم مؤمنین۔ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنو، تمہارے ساتھ کیا گیا یعنی جنت کا وعدہ کل کو بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا وإياكم متواعدون غدا ومواکلون وإنا انشاء اللہ بكم لاحقون۔ سلامتی ہو تم پر مومنو، بے شک ہم نے اور تم نے قیامت کے دن اکٹھے ہونے کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ متواعدون غدن یعنی ہم میں سے ہر ایک نے قیامت کے دن حاضری کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اور ایک دوسرے کی گواہی دیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعائے بخشش کی کچھ لوگوں کے لیے ممانعت بھی ہے، جہاں بہت سی دعائیں بخشش ملتی ہیں وہاں کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی کرنی چاہیے۔ مثلاً قرآن مجید میں آتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آئندہ ان میں سے جو مرے یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ فاسق تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض نافرمانیاں اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو دعائیں بھی نہیں لوگوں کی پہنچتی۔ پھر آپ میں سے کسی کا سوال بھی تھا کہ جو لوگ خود اپنی زندگی میں اچھے کام نہ کریں بلکہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کھلے عام کریں تو وہ فوت ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بات یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا آخری وقت کیسا تھا، لیکن دعا تو ہم ان کے لیے کر سکتے، الا یہ کہ کوئی صریحاً کفر پر فوت ہو کہ وہ اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، آخرت کا نہ مانے، یا صریح شرک کرے، بتوں کی پوجا کرے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو جو اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے حق میں دعا نہیں کی تھی؟ تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، مگر جب ان پہ یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حقیقتاً ابراہیم بڑے رقیق القلب، نرم دل اور بردبار آدمی تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے دشمن ہو، نافرمان ہو، ان کے لیے ان کے قبرستان میں جا کے دعا نہیں کرنی۔ رات ہی میں یہاں سے گزر رہی تھی سڑک سے
تو اس میں اتنا لمبا چوڑا جو تھا وہ قبرستان تھا، کرسچنس کا تھا. پھر وہ جہاں ختم ہوا تو اس کے آگے مسلمس کا تھا، اور اس سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں پر جو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. کریمیٹوریم تھا جس میں کچھ لوگ جیسے ہندو جلا دیتے ہیں، سکھ بھی مردوں کو اپنے جلا دیتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ پورا ایک علاقہ تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں بھی لوگ مختلف مذاہب پر ہیں، اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ان کے جو آثار ہیں وہ مختلف ہیں، جلانے والوں کی جگہ الگ ہے، اور کرسچنس کے دفنانے کا طریقہ اور ہے. وہاں میں نے دیکھا ایک قبر بھی سنگ مرمر کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اسٹریٹ سیدھا میدان تھا. ہر قبر کے اوپر ایک ایک وہ پتھر رکھا ہوا تھا، کتبہ سا تھا. کیونکہ رات کا وقت تھا تو میں دیکھ نہیں سکی کہ کچھ لکھا ہوا یا نہیں، لیکن بہت ہی سمپل سا تھا. اور 1,500 pounds ایک قبر کو بنانے کے لیے یہاں لیتے ہیں زمین کے. 154 روپیز ہے ایک پاؤنڈ. تو 1000 پاؤنڈ کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ ہو گیا. تو یعنی ایک مردے کو دفنانے کے لیے جو جگہ لینی پڑتی ہے وہ اتنے پیسے اس پہ لگتے ہیں. یہاں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ریٹ اور بھی مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال میں جب اس قبرستان کے پاس سے گزری تھی، کرسچن قبرستان کے پاس سے، تو میں کوئی دعا نہیں کر پا رہی تھی کہ دعا کیسے کر سکتی ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں عبرت کے لیے دیکھ رہی تھی کہ یہ اب ایک اور شہر یہاں آباد ہے، ایک شہر میرے دائیں طرف ہے، ایک شہر میرے بائیں طرف ہے. دائیں طرف کس قسم کی چہل پہل ہے، بائیں طرف کس قسم کے حالات ہیں، دائیں طرف کے لوگ کن خیالات میں ہیں، کن حالات میں. کافی سخت سردی تھی، ابھی بھی شاید -3 ہے. تو بائیں طرف معلوم نہیں قبروں کے اندر آگ ہے، یہ کیا ہے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زمین کے اوپر سردی کا کیا عالم ہے اور زمین کے اندر کی گرمی کا کیا عالم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. تو اگر کبھی کوئی ایسا رشتہ دار ہو یا کسی کا کوئی جاننے والا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو، تو کیا اس کی قبر پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک سوال یہ بھی آتا ہے. تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلا دیا. پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار چاہی لیکن نہ ملی. پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی. چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ استغفار تو نہیں کر سکے، لیکن جانے کی اجازت مل گئی تھی. تو جا سکتے ہیں عبرت کے لیے یا وزٹ کے لیے، لیکن دعا نہیں کر سکتے. اور یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں. لیکن وہ قومیں جو کسی عذاب میں تباہ ہوئی ہوں، وہاں جانا منع ہے، وہاں تیزی سے گزر جانا چاہیے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات ہجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو. اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے مت گزرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا. دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا ظالموں کے مسکنوں میں جہاں ظالم قومیں عذاب کا شکار ہوئی داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ آپ عذاب والی وادی سے گزر گئے. اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت. مدینہ جانے والوں کو 2 بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک مسجد نبوی میں نماز اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری. لیکن مدینہ جاتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور قبر کی زیارت خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی. لیکن مدینہ اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا آپ کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے. ایک مسجد حرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، قبر کی طرف جانے کے لیے نہیں. پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھ لینی چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. ابو قتادہ فرماتے کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. یہ مسجد نبوی کے لیے بھی ہے اور دوسری مساجد کے لیے بھی ہے. پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. پھر روضۃ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور قبر شریف یعنی حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنائے گئے، اس کے درمیان کی جگہ روضۃ الجنہ کہلاتی. آپ نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع. کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن آپ نے اسی طرح ترتیب بتائی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے تو اس کے بھی آداب آپ کو پتا ہونے چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے ڈیلیگیشن میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس میں بالکل وہ قریب تر لے گئے ہمیں، اور اس وقت بالکل ایک اور ہی طرح کی کیفیت تھی، وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اور جس طرح دروشی پڑھنے کا لطف آیا اور جس طرح ایک ایمان کی کیفیت اجاگر ہوئی، وہ ایک اپنی ہی جگہ کی کیفیات ہیں. اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس سے زیادہ انسانوں میں سے کسی اور کو چاہنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ کی چاہت سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کی سنت کا اتباع بھی سب سے زیادہ ہم کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ سنت کا اتباع کرنے کے بجائے علماء اور شخصیتوں اور اسکالرز اور فقہا اور محدثین اور ہستیوں کے گرویدہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو ادب آداب کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے، خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے قبر کی طرف جانا چاہیے اور آہستہ سے ادب کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں قبر کی طرف جانے کے لیے اور بہت بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، کبھی آپس میں جھگڑتے بھی ہیں اور چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ادب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے اعمال برباد ہو جائیں، کہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر محبت کے شوق میں آپ بھاگ رہے ہوں لیکن مینر سے خالی ہوں تو فائدہ نہیں ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر رضی اللہ عنہم. نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، پھر قبر مبارک پر آتے اور یہ کہتے آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابتا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر سلام کرنے کے بعد کہتے کہ اب آپ پر سلام ہو اے ابا جان. پھر اسی طرح ان الفاظ میں بھی سلام بھیج سکتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا بھی مستحب ہے، یعنی درود شریف پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ دعا مانگتے وقت قبر کی طرف رخ کرنے کے بجائے قبلہ کی طرف رخ کر لینا چاہیے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں، کیونکہ آپ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا ہے لیکن درود کیسے بھیجیں. تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن یہ یاد رہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہی جا کر درود و سلام نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. کون سا سلام؟ جیسے آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ کو مختص نہیں کرنا چاہیے. سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا. اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے. کون رات کا کھانا کھا رہے تھے؟ حسن بن حسن. جی.
انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا مجھے چاہت نہیں. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا. انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تو سلام کر لیتے. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے. اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. پھر کہا تم اور اندلس میں یعنی اسپین میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو. یعنی اس کے لیے اسپیشلی تکلف کر کے آنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں جا کے سلام بھیجوں. اگر لوگ صرف وہاں سلام بھیجیں گے تو پھر تو بہت تھوڑا سلام ہو سکے گا. تو اگر ساری زمین پہ پھیلے ہوئے لوگ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے تو زیادہ فائدہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں تو اس وقت بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ قبر کی پوجا نہ کی جائے. یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ آپ سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر قبر کے پاس اور ویسے بھی مسجد میں بھی آواز بلند کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا, کسی نے میری طرف کنکری پھینکی. میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہے. انہوں نے کہا یہ سامنے جو 2 شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ. میں بلا کے لایا. انہوں نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے, یا کہا کہ تم کہاں رہتے ہو. کس کو کہا؟ ان 2 آدمیوں سے. انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز کرتے ہو. پھر یہ ہے کہ قبر مبارک کی طرف نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یا رسول اللہ کہتے جانا بار بار, اور رکوع یا سجدہ کرنا, تلاوت یا ذکر کے لیے وہاں بیٹھ جانا, یا طواف کرنا, یا اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا, یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر قبر کی جالیوں سے برکت کی امید رکھتے ہوئے ان کو چھونا, چومنا, ان سے چمٹنا, کپڑے رگڑنا, یہ بھی درست نہیں. پھر قبر کے پاس سے احرام باندھنا, یہ بھی درست نہیں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے, جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا, مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے, میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں. امام مالک نے کہا اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, یعنی آپ نے وہ کام نہیں کیا اور تم کر رہے ہو. اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو, یہ درست نہیں, اس سے بچنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی, واضح ہو گئی بات؟ چلیے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.